بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ مشکل دینے والوں سے بڑا مشکل سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر نہیں رہتی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تم نے ستم ڈھایا جس پر تنہا سمجھ کر، وہ شخص اپنے ساتھ اللہ کو لے کر آئے گا۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ امید اور خواہش لوگوں سے نہیں اللہ سے کی جاتی ہے۔ دل کی سختی یہ ہے کہ تجھے موسیقی تو رلا دیتی ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں رلاتی۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینہ سے الگ رکھا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ جب عشق دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے تو اس دن تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے مہربان کوئی نہیں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین کو پانی تک نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ میرا نہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑتا ہے نماز کو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ اللہ سے جب مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پہ بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اس کو کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سے یہ مت کہو کہ طوفان کتنا بڑا ہے، بلکہ طوفان سے کہو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو تم نے بغیر نیکی کے گزار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور وہیں اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ اللہ کو وہ انسان بہت زیادہ پسند ہیں جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو اللہ کو ہی مانگو۔ جب اللہ تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزت صرف اللہ دیتا ہے، کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔